ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعدیہ کی جو بھابھی ہے نازمین، وہ اسے گھر سے نکالنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور وہ بلال کی بیوی کو بھی کہتی ہے کہ تم دیکھنا بہت جلد گڑیا باجی جو ہے وہ اس گھر سے جانے والی ہے، جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے ہی بات نہیں بتائی جاتی، کام ہونے کے بعد جو ہے وہ بتایا جائے گا اور تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اس کا اولڈ فرینڈ ہے، جو اس کے سکول میں اس کے ساتھ اب کام کرتا ہے، وہاں پر اس کا کولیگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کافی پرانی فرینڈ شپ ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فیورز لی جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ اسے کہیں کہ وہ جو ہے سیدھی طرح جو ہے اس سے شادی کر لے۔ وہ اسے کافی زیادہ بھڑکاتی ہے اپنے شوہر کو، اور اس کا شوہر جو ہے وہ جا کر گڑیا کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ افیئر چلانا تھا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ کو ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں ہے۔ اور بھی وہ بہت سی باتیں کرتا ہے جو گڑیا کو دل پر بہت ناگوار گزرتی ہیں، اور گڑیا جو ہے وہ غصے میں آ کر نا اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ جو شارق اس کا بھائی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور آگے سے کہتا ہے یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنے منہ پر ماریں، یہی تھپڑ آپ اپنے منہ پر ماریں جو آپ میرے منہ کے اوپر مارنا چاہتی ہیں۔ اس پر جو ہے وہ اسے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی گھٹیا اور کمینی سوچ پر۔ دوسری طرف وہ کہتا ہے چونکہ گھر میں بہت زیادہ لوگوں کے آبادی ہے، رش ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ احمد کی بیوی بھی آ گئی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ کچن میں ٹائم بہت کم ملتا ہے، بچے وقت بے وقت جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگتے ہیں، تو اس طرح ہمارے بچے تو پھر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے کہ گڑیا اور اس کی بہن جو ماریہ ہے اس نے اسکول جانا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم کچن میں یہ ہنگامہ لگ جاتا ہے، جس کے اینڈ پر یہ کہتا ہے اس کا بھائی شارق گڑیا کو کہ آپ جو ہے وہ اپنا کچن الگ کر لیں، چونکہ یہ کچن تو ویسے بھی اس کی ٹائلیں وغیرہ ہیں اور اس کی ساری مرمت وغیرہ میں نے ہی کروائی تھی اور میں نے ہی بنوایا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا کچن جو ہے وہ الگ کر لیں۔ جس پر گڑیا اسے کہتی ہے کہ یہ تم اس حد تک گر سکتے ہو کہ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس پر وہ خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے جو ہے وہ ٹائم نہ ملا کھانے پینے کے لحاظ سے تو میں یہ جو ہے وہ کچن لاک کر دوں گا، اور آپ اپنے کچن کا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ کافی زیادہ بات چیت کے بعد، بحث کے بعد، پھر گڑیا جو ہے وہ اپنی بہن ماریہ کو بتاتی ہے، روتی ہوئی جب وہ کمرے میں آتی ہے تو یہ ساری بات ماریہ کو بتاتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتی ہے کہ احمد سے بات نہ کرنا، اسے اس بات پر بہت غصہ بھی آئے گا اور دل بھی دکھے گا۔ وہ جو ہے جا کر سٹور کی صفائی کرنے لگ جاتی ہے، جس کا شور سن کر احمد جو ہے وہ اپنے کمرے سے باہر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کچھ نہیں، چونکہ گھر میں زیادہ لوگ ہو گئے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ چلو کوئی نہ، سٹور کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیا جائے اور وہاں پر کھانے پینے کا سامان بنا لیتے ہیں، ہم وہیں پر اپنا کھانا دار روٹی کر لیا کریں گے۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دوسروں کی جو باتیں ہیں یا دوسروں کے عیب اپنے اوپر نہ لیا کریں، مجھے سیدھی بات بتائیں کیا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر وہ ماریہ کو کہتا ہے کہ ماریہ تم بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے؟ تو وہ ماریہ جو ہے وہ بھی خاموش ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شارق وہاں سے گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا ہے باجی کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کہا بھی ہو تمہیں اس سے کیا، میں تو تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا ہے۔ تو اس پر اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ احمد جو ہے وہ اسے بلاتا ہے کہ بھائی میری بات سنیں۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو ارم ہے اس کے شوہر جو ہے، دوسرا شوہر، اس کا ارم کے ساتھ جو رویہ ہے نا کافی زیادہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے ارم کا ایکس ہسبینڈ ہے، جس نے اسے دوبارہ سے جو ہے وہ شادی کرنے کا کہا تھا، اور یہ ساری بات جو ہے وہ اس کے شوہر نے، کرن کے شوہر باسط نے سن لی تھی۔ ارم جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ سفرنگ کنڈیشن میں بھی رہتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان بھی رہتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایسی باتیں کیوں کی، چونکہ اس بات کا اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔
لہٰذا وہ یہ تمام چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی بتاتی ہے کہ تمہارے باپ نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ہوچھی باتیں کی ہیں کہ جس پر اسے بھی بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور وہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے، جو عافیہ ہے، کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے گی گھر جا کر۔ یہ بات اس وقت وہ اسے بتاتی ہے ارم اپنی بیٹی کو، جب وہ اسے، چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی بیٹی کی، تو وہ اسے جو ہے وہ کھانے پر انوائٹ کرتی ہے، ڈنر پر، اور اس کا شوہر احمد بھی، وہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں بعد میں احمد کو بھی پتہ چل جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ نازنین جو ہے وہ اس کی شادی کروانے کے درپے ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کی شادی ہو گڑیا کی، اور ہماری جان جو ہے وہ اس سے چھوٹے۔